اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسب معمول ڈاکٹر حیدر عباس، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور۔ ہر ہفتے کی سہ پہر 3 سے 4 بجے حجاز اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ہے ہیلتھ اویئرنیس، تاکہ آپ کی درمیان ہیلتھ کے ریلیٹڈ ٹاپکس کو اجاگر کیا جا سکے، اور آپ کو جو ہے وہ ڈائریکشن دی جائے کہ ڈفرینٹ بیماریاں کے لیے ان میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، کہاں سے ہیلپ حاصل کرنی چاہیے، اور کہاں سے مدد لینی چاہیے، اور کون سی اسپیشلٹی کو آپ کو سرٹن سرکمسٹنس میں رابطہ کرنا چاہیے۔ اسی کے سلسلے کی آج کڑی کی ایک پروگرام ہے۔ آج ہم بات کریں گے لیور ڈیزیز کے اوپر۔ لیور ناظرین جسم کا سب سے امپورٹنٹ اور وائٹل آرگن ہے، جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اور یہ آپ کا جسم میں جو ہے وہ تمام جو ہے چیزیں جو میٹابولائز ہوتی ہیں، اور جو آپ کے جسم میں انرجی نیوٹرینٹس ڈفرینٹ قسم کے اس کے جو ہیں وہ کام ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ کام ہے اس کا میٹابولزم کرنا، کہ ڈفرینٹ چیزیں آپ کے جو آپ کھا رہے ہیں، جو نیوٹریشن جن سے آپ کو ملتی ہے، ڈفرینٹ قسم کے ہارمون پروڈیوس کرتا ہے، ڈیٹاکسیفائز کرتا ہے سرٹن سبسٹنسز کو۔ تو بجائے اس کے کہ اس تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن بالکل بریفلی آپ کو لیور کا جو ہے فنکشن بتا رہا تھا۔ تو لیور جو ہے وائٹل آرگن ہے۔ اگر اس کے اندر اس کے جیسے اور آرگن کی، جیسے دل کی بیماری ہوتی ہے، جیسے گردے کی بیماری ہوتی ہے، جیسی جو ہے وہ اور جسم کے حصوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح لیور بھی جو بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے، اس کے اندر خود بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور یہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور اگر لیور آپ کا جو ہے کام کرنا چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے بے شمار چیزیں یا بے شمار ٹاکسک سبسٹنس آپ کے جسم میں جمع بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات یا پریشانی بھی اٹھانا پڑتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد آصف حیدری صاحب۔ ڈاکٹر محمد آصف حیدری جو ہیں جناب کمیونٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں، آپ نے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی اسپیشلٹی ہے گیسٹرو-انٹرالوجی۔ تو جناب حیدری صاحب جو ہیں گیسٹرو-انٹرالوجسٹ ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھیں گے جی لیور کیا ہوتا ہے، اور بریفلی کہ لیور کا فنکشن تھوڑا سا جیسے میں نے بتایا تو وہ ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیں گے، اور مینلی ہم بات کریں گے کہ لیور کی کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ لیور کا جو پاکستان میں ہمارے ناظرین سامعین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کیا ہوتا ہے، اور ہیپاٹائٹس کی وجہ سے جو خاص طور سے ہیپاٹائٹس جو وائرس ہوتے ہیں پی او سی، یہ کیسے لیور کو افیکٹ کرتا ہے، ان سب باتوں کے جواب لیں گے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی دیر میں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا، انتہائی مشکور۔ تھینک یو ویری مچ۔ اصل میں آپ نے بات شروع کی ابھی، تو ہزائے رئیسہ یا ہزائے کبھی ان میں سے اگر ان پہ جائیں تو جگر بھی ان میں ایک شامل ہے۔ اب جگر کی بیماریوں کے متعلق اگر آپ ذکر کریں گے تو پہلے تو یہ کہ تشخیص سب سے امپورٹنٹ ہے۔ علامت کیا ہو سکتی ہے، عام آدمی کے لیے کیا علامت ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے لفظ سنا ہو یہ ارکان کا، تو سب سے کامن جو ورڈنگ ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ آنکھوں میں پیلاہٹ شروع ہو گئی، یا آنکھوں میں پیلا پن آنا شروع ہو گیا، تو وہ سب سے کامن سمٹم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی علامات ہو سکتی ہیں، جیسے مثلا تھکن ہو گئی، اور اس کے علاوہ خون کی کمی کا شکار ہو جانا۔ لیکن سب سے کامن جو علامت جو عام طور پہ جو پہلی اٹینشن ہمیں ملتی ہے یا لوگ ہیلپ سیک کرتے ہیں، وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کہ جناب یہ ارکان ہو گیا، یا جسے کہتے ہیں کہ آنکھوں میں پلاہٹ آ گئی۔ تو یہ سب سے کامن علامت ہے جس کی بنیاد پہ لوگ اکثر اوقات ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ لیکن جب اس ذکر میں جاؤں گا تو لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جگر کے ساتھ جو ہے نا وہ علیحدہ ایک جگر کی بیماریاں تو ہیں ہی، لیور کی کنڈیشنز ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز آ سکتی ہے اس میں، کہ ساتھ آپ گال بلیڈر، پتے کی بیماریاں، اور پینکریاس جو ہے لبلبا جسے آپ کہہ دیتے ہیں اردو میں، یہ دو اور فیکٹر ہیں جو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتے ہیں، کیونکہ یہ آرگنس آپس میں اتنے ہی انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ ان میں آپ ایک آرگن کو آئسولیٹ کر کے آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک آرگن کو آئسولیٹ کر کے ڈائگنوز کریں۔ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی آرگن، یعنی آپ کے جسے ہمیں لیور فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں، کہ اگر لیور فنکشن ٹیسٹ انیشلی اب نارمل آ رہے ہیں، ان میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے، یا تو اس سے کچھ بھی ان میں کوئی بھی جو ہے آئدر یہ جگر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، پتے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اور ساتھ آپ سے ذکر ہو رہا ہے کہ پینکریاس بھی انوالو ہو سکتا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب بھی آپ بات کریں گے تو جگر کی بیماریوں کے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ بعینہ ہی جگر کا یہ مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی آرگن انوالو ہے، تو پھر اس حساب سے آپ تشخیص کے بعد، ابتدائی تشخیص کے بعد یا ابتدائی
تشخیص کے بعد پھر آپ دوسری بیماریوں کے ڈیٹیل میں چاہیں گے. ہاں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ لیور جو ہے ناظرین کے کیا کیا ہو سکتا ہے. تو ناظرین اب ہماری ٹیلی فون لائن جو ہے وہ کھلا چاہتی ہیں, اور جو ہے وہ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لائیو انٹریکٹیو شو ہے, تو ہم آگے بڑھیں گے. لیور کے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لیور کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں, تفصیل سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ لیور کی کون کون سی. سب سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سب سے جو کامن علامت ہے لیور کی اکثر پاکستان میں جسے یرقان کہتے ہیں, جانڈس کہتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جانڈس ہو گئی تو استیانوں کے پاس یہ دعا کے لیے لے کے جاتے ہیں, لوگ جھاڑتے ہیں کہ جی, اور وہ کیا نام ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یرقان ہوتی تھی تو وہ ایک ڈفرینٹ لوگوں کے پاس لے کے جایا کرتے تھے, اور وہ پھر پانی جو ہے وہ پیلا ہو جاتا تھا, وہ کہتے تھے کہ جی جو ہے وہ یرقان ساری پانی میں آ گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, بالکل ہمیں دعا دروس کے بالکل اپنی, ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مکمل یقین ہے کہ قرآن جو ہے ثابت ہے اور اس کی جو ہے کرامات ہیں. ڈیفینیٹلی دعائیں کروانی چاہیے, دعا کرنی بھی چاہیے. حسب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, کوئی بیماری آتی ہے اس کو بالکل شفا یاب کرنے والا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, ہمارا مکمل یقین ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر بیماری ہے تو آپ صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں, یا ایسے لوگوں کو جائیں جو کہ پیسے بٹورنے کے لیے آپ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مس گائیڈ کریں آپ کو, یا اس طرح کی چیزیں. تو میں اس لیے ہم خاص طور سے پروگرام کرتے ہیں کہ جب آپ کو جانڈس ہو یا یرقان ہو تو ضرور دوا ضرور کرائیں, لیکن ضرور آپ اپنے ڈاکٹر سے یا گیسٹرنٹرولوجسٹ سے بھی رابطہ کروائیں کہ یرقان اگر ہو رہی ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں, کیا لیور کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہو رہی, لیور کے اندر کوئی سوجن انفلیمیشن تو نہیں ہو رہی. یہ ان کا ساتھ ساتھ دونوں چیزیں کروانا بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے اب ٹیلی فون لائن ہماری کھل چکی ہیں, آپ بات کیجیے گا. آگے ہم چل کے پڑھیں گے ہیپاٹائٹس سے متعلق. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ لیور کی سب سے جو عام علامت ہوتی ہے وہ جانڈس یا یرقان جسے کہتے ہیں, یا پیل یا پناخوں میں آنا. تو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے, آپ سے کہیں گے لیور کی کون کون سی چیدہ بیماریوں کے ذرا نام ایک تو لیجیے, اور پھر بات کریں گے کہ ہیپاٹائٹس جو پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے وہ کس طرح سے لیور کو افیکٹ کرتا ہے. اصل میں پہلے تو میں ذکر کر دوں کہ آپ نے کہا نا کہ لیور کے فنکشن سے آپ نے سٹارٹ کیا, لیور کے کام کیا ہے. لیور آپ کی جسم میں سب سے بڑا دفاعی نظام کا حصہ ہے. ایک کالر آ چکی ہے ڈاکٹر صاحب, سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا. السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں لندن سے بول رہا ہوں, وحید نام میرا. وحید صاحب, جی رئیس صاحب لندن سے بات کر رہے ہیں, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں, میرا کڈنی کا مسئلہ کریٹینین لیول ہائی رہتا ہے. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے وحید صاحب؟ میری 45. 45. کریٹینین آپ کا ہائی رہتا ہے, اور آپ کو سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کوئی ڈائبٹیز یا ہائی بلڈ پریشر ہے آپ کو؟ نہیں کچھ بھی نہیں. ڈائبٹیز بھی نہیں ہے, ہائی بلڈ پریشر بھی نہیں ہے. جی اب آگے بتائیے, کریٹینین ہائی ہے تو آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں اس کی کوئی میڈیسن ہوتی ہے سر, یا اس کا کیا حل ہے, دوائی دے سکتے ہیں؟ جی اچھا, یہ وہی صاحب آپ سے پوچھوں گے یہاں کہ آپ نے کہا کریٹینین ہائی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے, انہوں نے بلڈ ٹیسٹ کیا ہوگا تو کریٹینین ہائی آیا ہوگا بلڈ میں, تو انہوں نے یہ نہیں پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آپ کا کریٹینین ہائی کیوں ہے, اس کے کیا اسباب ہیں, یہ نہیں پتہ لگانے کی کوشش کی انہوں نے؟ نہیں سر, وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائلیسس کرائیں. ڈائلیسس کرائیں, اس کا مطلب یہ کہ جی ایسے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, درد نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس پہ کریٹینین لیول ہائی آ رہا ہے. کتنا ہائی ہے, کیا لیول بتا رہے ہیں؟ یہ جی بتا رہے ہیں کچھ 400-500 کے برابر ہے. اچھا, تو یہ کب سے آپ کو پرابلم چل رہا ہے؟ کیونکہ 1 سال ہو گیا جی, لیکن وہ مجھے یہی کہہ رہے ہیں آپ ڈائلیسس کرائیں, یہ ہے وہ ہے. نہیں وہ تو بات ٹھیک, جی نہیں تو انہوں نے آپ کو جو رینل کے گردے کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس بھیجا ہوگا نا, آپ کے جی پی نے گردے کے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا ہوگا, تو اسپیشلسٹ نے آپ کو بتایا, یہ نہیں انہوں نے پتہ لگایا کہ آپ کو یہ لیور کی جو گردے کی جو بیماری ہو گئی ہے, رینل فیلور میں آپ جا رہے ہیں, جتنا لیول آپ ہائی بتا رہے ہیں, اور ڈائلیسس کا آپ کو مشورہ دے رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ تو انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ لیور کس یا اپنا گردے آپ کے کس وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں, کوئی کڈنی ہائی بلڈ پریشر تھا, کوئی ڈائبٹیز تھی, یا کوئی اور ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے آپ کے گردے اتنے زیادہ فیل ہو گئے ہیں اور کریٹینین لیول مسلسل ہائی ہے. یہ چیز تو پتہ لگانا چاہیے نا. جی یہ میرا خیال ہے پہلے, اب تو نہیں ہے, پہلے بلڈ پریشر ہوتا تھا. اچھا ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ. اچھا, وہ ایگزیکٹلی نہیں پتہ لگا سکے. شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا کال کا. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, ابھی بتاتے ہیں آپ کو.
بات ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل ہے کیونکہ وہی صاحب آپ کا جو لیول آپ بتا رہے ہیں کرٹین 4 to 500 یہ تو کافی سیریس رینل فیلور میں جا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ رینل ڈائلیسس کروائیں. تو میرا خیال ہے کہ ڈائلیسس چونکہ اتنا گردہ زیادہ آپ کا فیل ہو چکا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ڈائلیسس کے علاوہ کوئی اور وہ چیز ہوگی. میرا خیال ہے جیسے آپ نے الوڈ کیا کہ جی آپ کو ہائی بلڈ پریشر تھا اس کی وجہ سے آپ کے گردے فیل ہوئے تو ہو جو بھی ریزن تھا اس کا یہ تو ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ہمارے پاس آپ کی ہسٹری اور ساری چیزیں موجود نہیں ہیں. میں تو جنرل ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا. میرا تو جنرل ایڈوائز یہی ہے کہ جو آپ کے اسپیشلسٹ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں وہی آپ عمل کریں اور ڈائلیسس کروائیں. اگر نہیں کروائیں گے تو ٹاکسک سبسٹنس آپ کے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگر بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے تو اس کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے تاکہ گردے کو فردر ڈیمیج ہونے سے بچا جا سکے. اس سے زیادہ ہم نہیں ویسا بتاتے کیونکہ آپ کا گردے کی پرابلم کافی زیادہ سیریس ہے اور یہ اسپیشلسٹ ہی آپ کو اس کے بارے میں مشورہ دے سکتے ہیں. آپ نے اچھا انہوں نے سوال کیا تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ کامن کازز کیا ہیں. آئی مین کڈنی ڈیمیج بھی تھوڑا سا اس پہ آئی جسٹ ٹچ بریفلی. ایک تو کرونک بلڈ پریشر کرونک ہائپرٹینسو نیفروپیتھی جسے بول دیتے ہیں. آپ نے ڈائبٹیز کا ذکر کیا, obstructive یوروپیتھی ہو سکتی ہے, گلومیرولر نیفرائٹس یعنی آپ جسے کہتے ہیں کڈنی کی انفلیمیشن ہوگی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو یہ 3-4 کامن وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کرونک کڈنی ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور ایز اے رزلٹ آف کرونک کڈنی ڈیمیج آپ کا کریٹنین بڑھ جاتا ہے. جب کریٹنین اس حد تک بڑھ جائے کرونیکلی پھر یہ ہے کہ وہ اسٹیجز آتی ہیں جہاں پہ آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے کریٹنین کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کڈنی فنکشن کو کیپ اٹ گوئنگ. ڈائلسس از جسٹ ون وے. لیکن یہ کہ اگر اتنے ینگ ہیں ان کے یعنی کازٹیو فیکٹر ہم کنٹرول کر لیں, ہائی ٹینشن کی وجہ سے اگر اینڈ آرگن ڈیمیج ہو چکا ہے تو اس کیس میں another option would be I mean kidney transplant بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اسپیشلسٹ کی کنسلٹیشن کے بغیر ہی نہیں ہوگا ممکن. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں ان کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں اور اپنے جی پی کے تھرو مینیج کریں انشاءاللہ. ہاں بہت شکریہ بھائی صاحب آپ نے کال کی تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اس سے زیادہ شاید ہم نہ کہہ پائیں کیونکہ آپ کی بیماری کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور ہمیں تفصیلات نہیں معلوم. آگے چلیں گے ڈاکٹر صاحب. میں بات کر رہا تھا آپ سے, آپ کی بات کو انٹرپٹ کیا تھا کہ لیور کی کون سی چیدہ چند بیماریاں ہوتی ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے ہیپاٹائٹس پہ بات کریں. اصل میں اگر ویسٹرن لائف سٹائل کو دیکھا جائے تو سب سے پہلی جو سب سے کامن آج کل بیماری ہے, آپ بھی جب بھی انویسٹیگیشن کرواتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کامنلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں وجہ کوئی بھی ابڈومنل پین کے لیے نان انویسو انویسٹیگیشن فیٹی لیور ایک استعمال کرتے ہیں ہم ٹرم کہ ایکسیسو فیٹ ڈیپوزیشن جو ہے لیور میں ہو جاتی ہے وہ الٹرا ساؤنڈ پہ بھی پتہ چل جاتی ہے. سب سے موسٹ کامن کلینکل فائنڈنگ تو یہ ہے جس کی وجہ سے پیشنٹس آج کل ریفر ہو کے آتے ہیں. اس کے علاوہ یو کے میں اگر یو کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو پھر تو آپ سے یہ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ الکوہول جو ہے وہ یو کے میں سب سے موسٹ کامن ہے. ایکسیسو الکوہول کرونیکلی ڈیمیجز یور لیور. اس کے بعد آپ ذکر کریں تو ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ کرونک ہیپاٹائٹس بی جو ہے اور اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس سی انفیکشن. اور تیسرے نمبر اس کے علاوہ ازیں جو ہے مختلف قسم کی ادویات جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے سائیڈ افیکٹس ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اور سائیڈ افیکٹ جو ایکیوٹ لیور بھی پرابلم انجری ہو سکتی ہے. ڈرگ انڈیوس لیور انجریز کے لیے ہم ٹرمینالوجی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ اور میٹابولک ڈیزیزز ہو سکتی ہیں جیسے ہیموکرومیٹوسس کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ولسن ڈیزیز, کچھ ریئر انبورن ایرر آف میٹابولزم بھی جسے ہم بول دیتے ہیں. کافی ساری اور بیماریوں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے. لیکن کامن جو پرابلم ہے سب سے وہ فیٹی لیور ہے جس کی وجہ سے کرونیکلی آپ کو لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے. اس کے بعد الکوہول از موسٹ کامن کاز پرٹیکولرلی یو کے کا کانٹیکس میں اور جہاں پہ بھی الکوہول کنزمپشن ہوتی ہے. الکوہول کے علاوہ پاکستان کے اگر کانٹیکس میں دیکھوں تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کا لفظ استعمال اور بی بھی. تو ہیپاٹائٹس سی تو کامن مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑتی ہیں فگرز جو انٹرنیشنل ورلڈ ہیلتھ WHO کی طرف سے کوٹ کی جاتی ہیں about 6 to 10% of the population of Pakistan is estimated in different forms, different areas میں جو ہے that's a prevalence of hepatitis C. Similarly hepatitis B بھی ہے. لیکن ایک چیز اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو بھی کامن میڈیکیشنس ہم استعمال کرتے ہیں ان کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں they can also manifest. اور اس کے علاوہ جیسے پہلے میں نے شروع میں ذکر کیا ہیپیٹوبیلری یا گال سٹونز یا پتے میں پتھری پڑ گئی ہے جناب. اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی پاس پینکریاز یا لولبا جسے کہتے ہیں اس کی بیماری کی وجہ سے بھی آپ کے لیور فنکشن ڈسٹرب ہو سکتے ہیں.
تو وہ بھی ایک سمٹم ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور جگر کا کینسر اور ہیپیٹوبیلری کینسرز جس کے لیے کامنلی ٹرم وہ بھی بعض دفعہ اسی طرح مینیفیسٹ کرتے ہیں. تو ہیپاٹائٹس سی جو ہے موسٹ کامن. تو ناظرین اب ہاں آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ جناب ہیپاٹائٹس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لیور کی تو موسٹ کامن ہے فیٹی لیور ہے, اکثر کامن دیکھا گیا ہے الکوہول لیور ڈیزیز ہے, لیکن چونکہ ہمارا پروگرام کافی زیادہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہیپاٹائٹس ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بی یا سی جو وائرس ہوتے ہیں وہ لیور کو افیکٹ کرتے ہیں. اور تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب یہ ہیپاٹائٹس کی مینی بیسک انفلمیشن آف دی لیور ہے, اور یہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کے جو وائرس ہیں یہ کس طرح سے لیور کو افیکٹ کرتے ہیں, اور اگر ان کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیے کہ اس کو کیسے ان کو جو ہے وہ میرا خیال ہے ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے. اگر خاص طور سے جو اگر فیملی میں ہسبینڈ یا وائف کو کسی کو ہیپاٹائٹس ڈائگنوز ہوا ہے تو ان کے پارٹنر کو, اگر بیوی کو ہوا تو وائف کو ہوا تو ان کے بچے ان کی فیملی کو جو ہے وہ, تو اس کے اوپر ذرا سا بتائیں, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں ذرا اویئرنیس بہت کم ہے. لوگ ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا, لوگ علاج نہیں پراپر پابندی سے کراتے, یا 2-4 دن یا ہفتہ 10 دن دوا کھا کے جیسے کہ جانڈس ہلکی سی ریموو ہو گئی جو علامت, اور پھر وہ کہتے ہیں جی بیماری ختم ہو گئی. تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اویئرنیس کے لیے بتائیں کہ ہیپاٹائٹس کیسے لیور کو افیکٹ کرتا ہے, اور اگر آپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے. اچھا, سب سے پہلے تو میں اس سے ذکر کروں گا کہ آپ نے کہا نا جی وہ پاکستان میں آپ ذکر کریں تو علاج کے مختلف طریقے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کچھ کالمز بھی اردو میں پڑھتا ہوں, تو عطا اللہ قاسمی کا کالم مجھے ابھی یاد آ گیا, وہ ریفر کروں کہ شرطیہ ہیپاٹائٹس کا شرطیہ علاج, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اس کانٹیکس میں دیکھتے ہوئے میرے حال میں یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اس بات پہ کنسنٹریٹ کیا جائے. ایک تو ہے ایکیوٹ ہیپاٹائٹس. ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سب سے پہلے جگر کی کوئی بھی سوزش جو ہے انفلیمیشن, اس کے لیے لفظ ہم کہہ دیں گے جی ہیپاٹائٹس ہو گیا. اور ہیپاٹائٹس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اب جب ہم ہیپاٹائٹس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یوزلی ان میڈیکل کمیونٹی کہ جی ہیپاٹائٹس ہو گیا تو موسٹ پرابلی ہم وائرل ہیپاٹائٹس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی مثلا ہیپاٹائٹس جو ہے وہ ڈرگ انڈیوس بھی ہو سکتا ہے. آپ میڈیسن کرونک میڈیکیشن لے رہے ہیں, جیسے لانگ ٹرم اسٹیٹنس لے رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کولیسٹرول لوئرنگ ڈرگس ہیں جو ہے. اس کے علاوہ کامن اور ایک پرابلم مثلا اینٹی بایوٹکس آپ نے کچھ لی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. کرونک ہیپاٹائٹس آٹو امیون لیور ڈیزیزز سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی لفظ یعنی کوئی بھی ایسی کاز جس کی وجہ سے انفلیمیشن اور جگر کی سوزش ہو جائے تو دیٹ کین لیڈ ٹو ہیپاٹائٹس. اب اس کانٹیکس میں ڈاکٹر صاحب نے جو سوال پوچھا ہے اس میں اگر بریف ایکسپوئر ہے اس کے بعد آپ کو بیماری ہو گیا, جانڈس تک کلیئر ہو گیا, تو وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاسبلی ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہوا ہے یا ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کا اٹیک ہوا ہے. لیکن ایک اصل جو مسئلہ ہے کہ کرونک ہیپاٹائٹس اور اس کی وجہ سے جو جگر کو لانگ ٹرم نقصان پہنچتا ہے اور ریورسیبل ڈیمیج ہو جاتا ہے, اس کو کیسے ڈائگنوز کرنا ہے, اس کو مانیٹر کیسے کرنا ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ, اور اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ اب یہاں ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا آپ کو کہ جی لیور کے اندر کوئی بھی سوزش ایک جنرل ٹرم ہے, اس کے لیے استعمال کی جاتا ہے ہیپاٹائٹس. ہیپاٹائٹس کا مطلب ہے لیور کی انفلمیشن یا سوزش آف دا لیور, جگر کے اندر سوزش کا ہو جانا. اس کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی. یہاں ناظرین کہیں مت جائیے گا, چھوٹا سا بریک. اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ جو ہیپاٹائٹس سی ہے اور بی ہے یہ کس طرح سے لیور کو افیکٹ کرتا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے, اور اگر آپ کو ہو گیا ہے تو پھر کیا آپ کو کرنا چاہیے. ان سب سوالوں کے جواب لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.